السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آمینہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمینہ اپنے شوہر عبداللہ کو بہت یاد کرتی تھیں اور اکثر راتوں میں انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھیں، لیکن قسمت کا فیصلہ کہ 6 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنے شوہر کی قبر پر بھی جانے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمینہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر عبد المطلب سے آ کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ حضرت آمینہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی لونڈی ایمن اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا، ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس قافلوں میں مردوں میں صرف ایک 6 سال کا بچہ تھا۔ راستے میں حضرت آمینہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے کیوں اس بڑی جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ شادی کو صرف چند ہی مہینے گزرے تھے کہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، اور آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمینہ کے دل میں برپا تھا۔ اونٹنی سفر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمینہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمینہ نے جیسے ہی اپنی امی کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمینہ اپنی امی سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگیں۔ حضرت آمینہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمینہ نے زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمینہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکیں اور اپنی امی سے لپٹ کر سب کچھ کہہ ڈالا۔ حضرت آمینہ کی امی اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمینہ کی امی نے جب اپنے نواسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتی نہ تھکتیں کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے اسے کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمینہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر پہنچیں۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہیں اور دل ہی دل میں اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ شاید وہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے عبداللہ، تم مجھے اتنی جلدی چھوڑ کر چلے گئے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے تھے، لیکن تم نے تو مجھے زندگی کے سفر میں اکیلا ہی چھوڑ دیا۔ مجھے تمہارے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنی اس آمینہ کا غم دیکھتے۔ میں تو گھر میں امید لگائے بیٹھی تھی کہ آپ 2 مہینوں میں واپس آ جائیں گے، لیکن آپ تو ابھی واپس نہ آئے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو آج اپنے اس چاند جیسے خوبصورت بچے کو دیکھتے کہ اللہ نے تیرے بچے کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ اے عبداللہ، کاش کہ تم زندہ ہوتے تو اپنے اس یتیم بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے، اس کے لیے اچھے اچھے کھلونے لاتے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ لیکن اے عبداللہ، آج یہ تمہارا چاند سا نوجوان خوبصورت بچہ یتیم ہو گیا ہے، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ تیرا یہ پیارا بچہ ایک زبان سے تو کچھ نہیں بولتا، لیکن اس کے دل میں بھی محلے کے دوسرے بچوں کو دیکھ کر یہ ضرور خیال آتا ہوگا کہ اے کاش میرے ابا زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھے اچھے اچھے کھلونے لا کر دیتے، مجھے بازاروں میں گھماتے اور مجھے پیارے پیارے کپڑے پہناتے۔ حضرت آمینہ اپنے شوہر کی قبر پر بیٹھی روئی جا رہی تھی اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔
حضرت آمینہ نے 1 مہینہ اپنے میکے مدینہ میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمینہ مکہ کی طرف چل پڑیں۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر حضرت آمینہ اور سب سے پیچھے ام ایمن، یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ماموں اور خالائیں ان تینوں کو مدینہ کے باہر تک الوداع کہنے آئے، اور پھر یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کے سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالے سیاہ پہاڑ، شام کا وقت تھا، اور اس ریگستانی ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمینہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھیں تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھیں۔ راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کے گھونٹ پی رہی تھیں، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھیں کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمینہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ میرے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمینہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں، اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمینہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت آمینہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمینہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھیں اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا، اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھے سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ آپ خاموش کیوں ہو؟ مجھ سے بات کرو امی۔ حضرت ام ایمن حضرت آمینہ کے ہاتھ پیر دبا رہی تھیں اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ اے آمینہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمینہ سمجھ چکی تھیں کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمینہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتیں اور کھولتیں۔ حضرت آمینہ آنکھ کھول کر اپنے 6 سال کے بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا؟ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ بہن ہے، نہ کوئی بھائی ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمینہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ شاید ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمینہ نے موت سے کچھ سیکنڈ پہلے سارا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے 6 سال کے بچے کو سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمینہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمینہ کی وفات ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان اٹھو، مجھ سے بات کرو، میں آپ کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، میرا مکہ میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اپنی امی کو اٹھا رہے تھے، اور حضرت ام ایمن بار بار ہمارے حضور کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا، تمہاری امی اب ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہیں، وہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی سے
لپٹ کر رو رہے تھے اور ام ایمن سے کہہ رہے تھے کہ خالہ جان میری امی اٹھ کیوں نہیں رہی ہیں، وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہیں، میں اپنی امی کے ساتھ مکہ جاؤں گا، میرا ان کے علاوہ کون ہے۔ ناظرین، وہ کیا خوفناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف حضرت ام ایمن تھیں جو کہ گھر کی نوکرانی تھیں۔ گھر کی نوکرانی سے کیا دلاسا مل سکتا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مدینہ میں وفات دے سکتا تھا، کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ، ماموں یا نانی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا کر کچھ دلاسا تو دے دیتے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو حضرت آمنہ کو مکہ میں وفات دے سکتا تھا، کم سے کم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا دادا ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا کر دلاسا دے دیتی اور مصیبت کے اس وقت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہارا بنتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ اے لوگوں دیکھ لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جس کی خاطر میں نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس بچے سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں نے اس کے نام لے کر نہیں پکارا، ہمیشہ محبت سے پکارا ہے۔ اے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بچہ ہے کہ جس کے اشارے پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جاتا تھا، جس کے دعا کے ہاتھ اٹھتے ہی میں دنیا کا نظام ہی بدل لیتا ہوں، جس کی انگلی کے اشارے پر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جسے میں نے سارے جہان کی خوبصورتی دی ہے۔ آ جاؤ، آج ساری دنیا والو ذرا ابوا کے مقام پر دیکھ لو کہ اس بچے پر کیسی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، وہ کیسے اپنی ماں سے لپٹ لپٹ کر رو رہا ہے۔ آج اسے کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ کو اتارنے لگیں تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ خالہ جان میری اماں کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے جانا ہے۔ حضرت ام ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ حضرت ام ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہوگی کہ حضور کہاں گئے۔ اوپر ٹیلے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دوڑتی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اماں جان آپ مجھے اتنی جلد چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، اب میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گا؟ حضرت ام ایمن نے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کہا کہ بیٹا چلو گھر چلتے ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اپنی امی کے ساتھ جاؤں گا۔ حضرت ام ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دیں۔ ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب حضرت تک آمنہ کی قبر نظر آتی رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی ماں کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے خالہ جان مجھے ماں کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ سارے راستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئے اور برابر روتے رہے۔ جب حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی تو حضرت عبد المطلب نے اونٹنی کی طرف دیکھتے ہی پوچھا کہ اے ام ایمن، آمنہ کہاں ہے؟ تو یہ سن کر حضرت ام ایمن بھی رونے لگیں اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑ کر اپنے دادا سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ 3 لوگ گئے تھے، پھر 2 لوگ کیوں واپس آئے ہو؟ عبد المطلب بھی سمجھ گئے کہ کوئی بری خبر ضرور ہے۔ پھر حضرت ام ایمن نے سارا قصہ سنایا تو دادا عبد المطلب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے اور اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا دیا۔ شاید وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پوتے پر اتنی چھوٹی عمر میں کتنی مصیبت آ رہی ہے کہ ان کے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اب ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا پریشان تھے،
ہر ایک کا چہرہ اداس تھا اور سب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے جا رہے تھے کہ اس معصوم بچے کو بچپن ہی سے کیسے کیسے غموں کا، دکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، امی کی وفات کے بعد وہ کیا منظر ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہوں گے اور اپنی ماں کے بستر، کپڑے اور ان کی چیزوں کو دیکھتے ہوں گے تو اس 6 سال کے یتیم بچے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ امی کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش رہتے تھے، کسی سے بات نہ کرتے۔ اس واقعے کے 50 سے زائد سالوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر اپنی ماں کی قبر کے پاس سے ہوا، لاکھوں صحابہ کا لشکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ ادھر رک جاؤ، میں ابوا کے مقام پر اپنے خیمے لگا دوں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی قبر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر ایسا صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کئی گھنٹوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور میری ماں پکارتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے اپنی نماز توڑ دیتا۔ بچپن میں ماں کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے گھر زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ۔